سرزمین یمن جزیرۃ العرب میں واقع ہے اور اس کا شمار دنیا کی ایسی آباد اور بابرکت زمینوں میں ہوتا ہے جو ماضی میں درخشندہ تمدن کی حامل تھی۔ اس سرزمین پر ایسے بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے جن کا نام طباع جس کی جمع طباع ہے، چونکہ لوگ ان کی اتباع کیا کرتے تھے اس لیے ان کو طباع کہتے تھے، یا پھر اس لیے کہ وہ کئی پشتوں تک یکے بعد دیگرے برسر اقتدار آتے رہے۔ قرآن مجید میں صرف 2 مقام پر طباع کا لفظ استعمال ہوا ہے، گہنے درختوں کی سرزمین والی قوم شعیب اور قوم طباع۔ ایک نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا تو خدا کی تہدید بھی ان کے بارے میں سچ ثابت ہو گئی۔ طباع یمن کے بادشاہوں کا ایک عمومی لقب تھا، جس طرح ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ، ترک سلاطین کو خاقان، مصر کے بادشاہوں کو فرعون اور روم کے شہنشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔ یمن کے بادشاہوں کو طباع یا تو اس لیے کہا جاتا تھا یہ لوگوں کو اپنی پیروی کی دعوت دیا کرتے تھے، یا پھر اس لیے کہ وہ یکے بعد دیگرے براہ مملکت ہوا کرتے تھے۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یمن کے تمام بادشاہوں کی بات نہیں کی بلکہ کسی خاص بادشاہ کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر خاص فرعون کی بات کی ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کا نام اسعد ابو کرب تھا۔ بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ وہ بذات خود حق طلب اور صاحب ایمان شخص تھا۔ انہوں نے قرآن مجید کی دونوں آیات سے استدلال کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی مذکورہ دونوں آیات میں اس کی ذات کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ اس کی قوم کی مذمت کی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی جانے والی روایات اسی بات کی شاہد ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طباع کو برا مت کہو کیونکہ وہ ایمان لا چکا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب طباع اپنے کشور کشائی کے ایک سفر میں مدینہ کے قریب پہنچا تو وہاں کے ساکن یہودی علماء کو پیغام بھیجا کہ اس سرزمین کو ویران کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی یہودی اس جگہ نہ رہنے پائے اور عرب قانون حکم فرما ہو۔ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم شامول تھا۔ اس نے کہا یہ وہ شہر ہے جو حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا ہونے والے ایک پیغمبر کی ہجرت گاہ بنے گا۔ پھر اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند صفات گنوائیں۔ متبع جس کے ذہن میں گویا اس بارے میں کچھ معلومات تھی، اس نے کہا تو پھر اس شہر کو ویران نہیں کروں گا۔ حتیٰ کہ ایک اور روایت میں اسی داستان کے ذیل میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اس نے اوس اور خزرج کے بعض قبائل کو جو اس کے ہمراہ تھے حکم دیا کہ وہ اسی شہر میں رہ جائیں اور جب پیغمبر موعود ظہور کریں تو وہ ان کی امداد کریں، اور اپنی اولاد کو بھی وہ اسی بات کی وصیت کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے ایک خط بھی تحریر کر کے اس کے سپرد کر دیا جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اظہار کیا گیا تھا۔ طباع یمن کے عالمگیر بادشاہوں میں سے ایک تھا کہ جس نے ہندوستان تک فوج کشی کی اور اس علاقے کی تمام حکومتوں کو اپنی زیر نگرانی کر لیا۔ اپنی فوج کشی کی ایک مہم کے دوران میں وہ مکہ معظمہ پہنچا اور اس نے خانہ کعبہ کے منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ طبیب اس کے معالجے سے عاجز آ گئے۔ اس کے ہمرکابوں میں کچھ اہل علم بھی موجود تھے، جس کا سرپرست شامول نامی ایک حکیم تھا۔ اس نے کہا
آپ کی بیماری کا اصل سبب خانہ کعبہ کے بارے میں بری نیت ہے، تو وہ اپنے مقصد سے باز آ گیا اور نظر مانی کہ وہ خانہ کعبہ کا احترام کرے گا اور صحت یاب ہونے کے بعد خانہ کعبہ پر یمانی چادر کا غلاف چڑھائے گا۔ دوسری تاریخوں میں بھی خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کی داستان منقول ہے جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ فوج کشی اور کعبہ پر غلاف چڑھانے کا مسئلہ 5ویں عیسوی میں وقوع پذیر ہوا۔ اب بھی شہر مکہ میں ایک جگہ موجود ہے جس کا نام دار الطبابع ہے۔